تو آج سوشل میڈیا پر جو لیٹر پیڈ وائرل ہو کے چل رہے ہیں مقررین اور مولویوں کے خلاف، ان کی نوبت نہ آئے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے ہیں تو غصہ ہم لوگوں پہ اتارا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو پیشہ ور کہا جا رہا ہے، پیشہ ور مقرر، پیشہ ور مولوی۔ ارے دنیا میں کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو پیشہ ور نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں صرف نماز ہی پڑھاتا ہے تو کیا وہ پیشہ ور امام نہیں ہے؟ اپنی مسجد سے وہ ہٹایا جاتا ہے تو پھر بیچارہ دلی جاتا ہے، بمبئی جاتا ہے، لکھنؤ جاتا ہے اور پھر وہاں امامت کرتا ہے، کیونکہ آپ اس امام کو 5,000 روپے اور 8,000 روپے دے رہے ہو، اس میں اس کی بیوی اور بچوں کا خرچہ نہیں چل رہا ہے۔ پھر وہ 20,000 اور 25,000 کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے بمبئی، دلی، کلکتہ، دوسرے بڑے شہروں میں جاتا ہے، پھر وہاں امامت کرتا ہے۔ کیا یہ پیشہ ور امام نہیں ہے؟ ایک آدمی صرف مدرسہ چلاتا اور مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس مدرسے سے ہٹا تو دوسرے مدرسے میں گیا، دوسرے مدرسے سے ہٹا تو تیسرے مدرسے میں گیا، کیا یہ پیشہ ور مدرس نہیں ہے؟ جو لوگ کوئی دھندا اور کام نہیں کر رہے ہیں، صرف مدرسہ چلا رہے ہیں اور چندہ کر کر کے مدرسوں میں لا کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اسی میں سے وہ اپنے گھر کا خرچہ نکال رہے ہیں، تو کیا وہ پیشہ ور مدرسہ چلانے والا نہیں ہے؟ ارے پیشہ ور کون نہیں ہے؟ پیشہ ور مولوی، پیشہ ور مقرر، پیشہ ور امام، پیشہ ور مدرس، پیشہ ور، سب تو پیشہ ور ہے۔ جو مدرسہ چلانے کا پیشہ جس نے کھولا وہ مدرسے کا پیشہ ور ہوا، جو امامت کر رہا ہے وہ پیشہ ور امام ہوا، جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ پیشہ ور مدرس ہوا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ کون نہیں جا رہا ہے؟ اگر ہم یو پی سے آ رہے ہیں یا کوئی آدمی دلی اور بمبئی سے آ رہا ہے تو اتنا کون سا بڑا گناہ ہو گیا ہے؟ بہار میں بھی تو مدرسوں کے چندے ہوتے ہیں، آج بھی مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، اور پھر بہار سے کتنے لوگ رمضان کے مہینے میں ہمارے اتر پردیش میں آتے ہیں اور چندہ کرتے ہیں اور ہم سے تصدیق بھی لیتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ یو پی کے امیر ہیں، آپ لکھ کے دیجئے۔ تو ہم ان کو کیا کہیں کہ آپ تو بہار میں ہر سال جلسہ کرتے ہیں، جلسے میں 10 لاکھ کا چندہ کرتے ہیں، پھر آپ کیوں آ رہے ہیں یو پی میں؟ ہم آپ کو تصدیق نہیں دیں گے، ہم آپ کو توصیہ نہیں دیں گے، تو کیا بہار کے لوگوں کو مدرسے کا چندہ کرنے سے ہم روک دیں؟ یہ ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ چھائی جا رہی ہیں، چل رہی ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے حالات نہیں بدلے۔ جیسے ابھی قاسمی صاحب نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدل دینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے میرے بھائیوں، یہ سارے سوشل میڈیا پہ آنے والے پرچے اور یہ سارے لیٹر پیڈ سب اپنے آپ بند ہو جائیں گے۔ ہم نہیں بدلتے ہیں، ہم نے ایک مزاج بنا لیا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ ہر جلسے میں میلہ بھی لگے گا، دکانیں بھی لگیں گی، عورتیں بھی آئیں گی، لڑکیاں بھی آئیں گی، یہاں جلسہ ہوگا اور وہاں جلیبیاں خریدی جائیں گی، چوڑیاں خریدی جائیں گی، غبارے خریدے جائیں گے، یہ سارے کام ہوں گے، اور اس پر بڑے بڑے مدنی اور سلفی مولوی پیجامے سے باہر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جلسوں کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، جلسوں کی سب نقصان ہی ہے، یہ جلسے ذہنی عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں ان کو بارات میں نہیں دکھائی دیتا ہے کہ کتنی بے حیائی ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں بائیکاٹ کرنا تو پھر سب کا کرو، ان جلسوں کا بھی کرو، اور شادیوں میں جو عورتیں بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں وہاں تم نکاح پڑھانے کیوں پہنچ جاتے ہو؟ ادھر کا بھی بائیکاٹ کرو کہ ہم ایسی جگہ نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں 200-300 آدمی کی بارات جائے گی۔ وہاں جب بارات کی شریعت میں ناجائز ہے تو پھر آپ کیوں بارات لے کے جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں تو ان کا نکاح کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اگر تمہیں بائیکاٹ کرنا ہے تو بارات کا بھی بائیکاٹ کرو۔ یہ 200-300 آدمی جو چور اور ڈاکو بن کے بارات میں جاتے ہیں، یہ ملا، یہ مولوی، یہ مدنی، یہ سلفی، یہ ازہری، وہاں تو سب سے پہلے پہنچ جائیں گے اور ان کو ساری کمیاں ان جلسوں میں نظر آتی ہے۔ میری زبان نہ کھلواؤ، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ بہار میں ہم کتنے دن آئیں گے اور نہیں آئیں گے۔ ایسا موقع نہ دو کہ میں یہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاؤں کہ مدرسوں کے نام پر، یتیموں اور غریبوں کے نام پر کتنا پیسہ باہر سے لایا جاتا ہے اور کتنا یتیموں اور غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے اور کتنے سے اپنی 50 بیگھہ اور 100 بیگھہ زمینوں کا انتظام کر لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ہماری زبان نہ کھلواؤ، مغربی یو پی کا امیر ہوں، اچھی طریقے سے جانتا ہوں کتنا پیسہ کہاں لگتا ہے۔ بہار اور بنگال میں سیلاب اور باڑھ کی شکل میں
کتنی مدد ہوتی ہے اور کتنا سیلاب اور باڑ میں دیا جاتا ہے اور کتنا اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے. ہماری زبانیں نہ کھلوائی جائیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری چیزیں ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہیں. ہمیں اس بات کا ڈر نہیں کہ کل کے جلسے پر کیا ہوگا. ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. اوپر والے نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں. اتنا یاد رکھیے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا بدل کر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے آپ کو تھوڑا بدلیے تاکہ ان لوگوں کو بھی شکایت کا موقع نہ ملے. چینج کر. ہم حالات کا جائزہ لیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ سنبھل کے حالات پر آپ کی نظر ہے؟ آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ تو دیکھا ہوگا کیا ہوا سنبھل میں، مراد آباد ڈسٹرکٹ میں 6 مسلمان لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں پولیس کی فائرنگ سے. یہی ہوگا ہمارا اور آپ کے ساتھ بھی، اس لیے کہ ہم منظم نہیں ہیں، ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنا حساب نہیں لیتے ہیں. آپ حساب لیجئے 25 سال کم سے کم تب سے حساب لیجئے جب سے جرجیس آ رہا ہے بہار میں. 25 سال کی زندگی کا آپ حساب لیجئے کہ جلد